اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پچھلی نشست کہہ لوں یا ویڈیو کہہ لوں، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جو انسان کو وسوسے آتے ہیں جب وہ اس راہ میں آتا ہے، چاہے وہ درود کی ہے ذکر کی ہے، اور جو وسوسے آتے ہیں تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی اپنی بھرپور کوشش کروں گی۔ اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ کا ہی فضل کرم ہے کہ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ مجھ سے وہی بات کہلوائے، تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہم سب کو اس راہوں پہ چلائے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت راہیں ہیں، اور یقین مانے سکون انہی راہوں میں ہے۔ بہرحال اس کے وہم کیا ہیں، کون سے وہم اوہام کہتے ہیں نا، کون سے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں، علاج پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا علاج کیسے ہوتا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ شیئر کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس سے اللہ کرے کہ آپ کی رہنمائی ہو، آپ کی مدد ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے، ان کہے کے الفاظ کے صدقے آپ کی وہ آسانیات عطا فرمائے کہ آپ لاکھوں میں درود پڑھ سکیں، درود بھیج سکیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بے شک میرے دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ پھر مختلف روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سکون اترتا ہے، وہاں کے لوگوں کے دلوں کو پرسکون ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی برائیوں سے، وہم سے پاک ہو جاتے ہیں، اور شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ ہی کی فرمان کو ہمارے سامنے رکھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اس پر 10 رحمتیں ہوں گی، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں ہم اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں، جو بہت سے سوالات مجھے آئے کہ جب ہم درود کی کثرت کریں یا استغفار کی کثرت کریں تو ہمارے آس پاس کا ماحول بجائے بننے کے بگڑنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ رحمتوں کا نزول ہے، مغفرتیں ہو رہی ہیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں، سکون اتر رہا ہے، شیطان دور ہو رہا ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ نہ کرے کہ وہ فرمان غلط ہے، وہ فرمان صحیح ہے، اس کا مطلب ہے ہم میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب اکثر وہم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے سکون کے لیے، رحمتوں کے طلب کے لیے درود و استغفار کو شروع کیا، گناہوں سے معافی مانگ کے میں اس طرف آئے، اور کہ گھر میں اتفاق ہو، محبت ہو، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں پہ تو محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے دل میں بھی محبت ڈال دی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، یا کوئی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو کہتے ہیں، اس طرح ایک بہت بڑی کثیر تعداد آپ سے محبت کرنے والوں کی ہو جاتی ہے، پھر یہی محبت فرشتے زمین والوں کو کہتے ہیں، تو وہ مخلوقات آپ سے محبت کرتی ہیں جس میں جن و انس سب شامل ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ذکر شروع کرتے ہیں یا درود کی کثرت کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بجائے اتفاق کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اورا بہت مضبوط ہو جاتا ہے، آپ اس بات کو کی ٹھان لیتے ہیں کہ میں نے درود کی کثرت کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، تو اس لیے شیطان اب آپ کے پاس آ کے آپ کو وسوسوں میں نہیں مبتلا کرتا،
اب اس کا تو آپ پہ وار چل نہیں رہا ہے کیونکہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، درود کی اپنی کثرت کر رہے ہیں، اور وہ آپ اس سے منع نہیں ہو رہے۔ پھر یہ کرتا ہے کہ دیکھیں جب ایک سکون اترتا ہے ذکر سے، چاہے وہ درود ہو چاہے استغفار کے، تو وہ آپ کے آس پاس میں لوگوں میں بھی تقسیم ہوتا رہتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے بری بات کے اثرات ہوتے ہیں تو خیر کے اثرات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں میں تو اب شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کو تو وسوسوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے، اب اس نے آپ کے جو موجود رشتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، وہ ان کو چھیڑنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اس کے تو کام ہی یہی ہے کہ انسان کو اس نے جو ہے خیر کے بجائے شر کے راستے پہ ڈالنا ہے، تاکہ وہ یہ خود بھی میں جہنمی ہوں تو یہ کہاں کیوں بچے۔ تو وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے ہی اس کا یہ حال ہے آج، اور قیامت کے تک رہے گا۔ تو اس نے ہمیں کہاں چھوڑنا ہے۔ تو جب ہم پہ بس نہیں چلتا، ہم اپنے درود کی کثرت میں مبتلا میں جاری رہتے ہیں، تو وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ لڑائی جھگڑے جب شروع ہوتے ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ نے ذکر شروع کر دیا، درود کی کثرت شروع کر دی تو یہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے۔ ایک وجہ تو یہ کہ شیطان مطلب یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ شیطان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ان کو اس طرح کی باتوں میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھگڑنے لگتے ہیں، اتفاق تباہ ہو جاتا ہے، بلکہ جو موجود ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کچھ اصول بتائے ہیں، ایک حدود بتائی ہوئی، ایک قلعہ ہے ہماری شریعت۔ ہم جب ان حدود سے باہر نکلتے ہیں تو ہم پہ ایسے حملے شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو درود پڑھ کے محفوظ ہو گئے لیکن ہمارے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ جیسے مسنون اذکار ہے، میں نے آپ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پڑھے، ایک ایک لمحے کا ذکر ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اپنے نفس اور شیطان سے محفوظ کرنا ہے۔ اب اگر آپ کی صبح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور سنتوں پر عمل کرتے گزرتی ہے تو شیطان آپ پر تصرف حاصل نہیں کر سکتا، وہ آپ پہ قابض نہیں ہو سکتا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، خود اس پہ عمل کیا، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب گھر سے باہر جاتے ہیں، وہی دعا، وہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ جب آپ واش روم سے جاتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں۔ جو سنت کیا ہے تمام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بیت الخلاء جانے اور آنے اور طریقہ کار تک بتا دیا ہے، انہوں نے تو زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے۔ سوتے وقت کون سے اذکار کریں گے، جاگتے وقت کیا پڑھیں گے، جب آپ صبح ہوگی تو کیا پڑھیں گے، شام ہوگی تو کیا پڑھیں گے، تاکہ یہ سب بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے اللہ سے رابطے میں رہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطے میں رہیں، تاکہ آپ دیکھیں جب آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کر رہا ہے اور ساتھ میں آپ کے ذکر مبارک کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جیسا خوش نصیب تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ شریعت کے حدود کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ادھر ادھر کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب وظائف کی دنیا، اس کے ٹاپک پہ میں اس لیے نہیں آتی کہ میں خود اس پہ بلیو نہیں کرتی۔ ہمیں وظیفوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا ذکر ہر پل ہو، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جاگتے ہو، اٹھتے بیٹھتے سب ہو۔ اور افضل البشر سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی سنتوں کے ذریعے انہوں نے کر کے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کیا کرنا ہے آپ نے، تو آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آٹومیٹکلی آپ نے شیطان آپ پر قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کا ننگا سر شیطان کے لیے دعوت ہے، تو وہ اس آپ کے ننگے سر پہ حملہ تو کرے گا۔
حملہ تو کرے، وہیں سے آپ کے وسوسے شروع ہو جائیں گے۔ وسوسے اسی لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کے دائروں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک وجہ تو یہ ہو جاتی ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ آپ کا اورا مضبوط، آپ کے گھر والوں کا کمزور، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کے جھگڑوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ وہ شیطان اللہ تعالیٰ نے درود کی کثرت سے جو آپ کے انوارات جب آتے ہیں تو آپ کو اچھے اور برے اور اپنے دشمن اور دوست کا اللہ تعالیٰ پتہ دینا شروع کرتا ہے۔ تو جب یہ جھگڑے ہو رہے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا دشمن یعنی کہ شیطان حملہ آور ہو چکا ہے اور اس سے بچنا کیسا ہے۔ تو شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جتنی بھی ہے اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے گھر والوں کو پریشان کرنے کی، جب آپ نہیں پریشان ہو رہے، یعنی اپنی درود کی کثرت کو آپ نے جاری رکھا ہوا نہیں ہو رہے، تو میں اپنا واقعہ آپ کو بیان کرتی ہوں کہ اس طرح میں نے گھر والوں سے کیسے پریشان کیا۔ مجھ سے جو بڑی بہن ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت کثرت سے درود شریف پڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بہنیں سب کو عطا کرے۔ صبر اور شکر کی جو مثال وہ ہیں ہماری فیملی میں شاید ہی کوئی ہو، تو اب تو وہ صبر و شکر والی ہیں۔ ان کے اوپر تو حملہ اس طرح تو نہیں کیا کہ وہ سب صابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں، لیکن ایسا ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی، میری کزن سے ہوئی، کراچی میں ہیں وہ، تو خالہ زاد ہیں، تو ان کے ساتھ شادی ہوئی، تو ماشاءاللہ وہ بھی بے حد اچھے انسان، تو ان کے اوپر شیطان کا تو نہیں آصف کا حملہ آ گیا۔ یہ ان کی ایک ہی دنیا ہے، تو وہ بہت سخت تکلیف میں آ گئی۔ نجی زندگی، ابھی بھی ازدواجی زندگی تھی ان کی، بہت متاثر ہوئی، اتنی متاثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے درود کے صدقے جو ان کی کثرت تھی اس کے صدقے ان کو اتنا کیا، اتنی محفوظ، صرف اتنی محفوظ رہ سکی کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے تھے، چاہے پوری دنیا ان کے خلاف ہو جاتی تھی، ظاہر ان کو تو بیچارے کو تو ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور ان کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ گیا تھا عجیب سا۔ تو اور چونکہ مجھ سے مطلب میں لاسٹ ہوں اور مجھ سے سیکنڈ لاسٹ بہن ہے، تو میرا ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی میری ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تھی بھی اور ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو جب ان کے وہ کچھ کہتی نہیں تھی، لیکن جب فون پہ بات کرتی تھی مجھے اس کی پریشانی سمجھ آ جاتی، میں تم کیوں پریشان؟ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے ایسا لگتا ہے کچھ ہے میرے ساتھ، جو میں جہاں جاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، کچھ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، میرے سر میں عجیب سا بوجھ سا آ جاتا ہے، میں سمجھ نہیں پاتی، میں نماز روزہ تو نہیں چھوٹا الحمدللہ، درود بھی نہیں چھوٹا، استغفار بھی نہیں چھوٹا، پھر بھی سمجھ نہیں پا رہی کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، اور میری اس وقت ایج بھی کم ہی تھی کافی، کالج کے شاید کالج کے دن ہی تھے، اینڈ کے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں خیر پریشان میری جب بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دے دیتا ہے، مجھے بتا دیتا ہے کہ درود پڑھو، مجھے پیغام مل جاتے ہیں، میں خواب میں ہی مجھے نظر آ جاتا ہے کہ تم میرے جتنی تمہاری پریشانی ہے اتنی زیادہ کثرت کرو، اس کے مطابق جتنی تمہاری پریشانی ہے۔ ظاہر میں بہت پریشان ہوئی، ایک تو آپ کی بہن ہے بھی ایسی، اور دوسری نئی نیولی میرڈ ہو، اور پھر زیادہ تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ باقی میں درود ابراہیمی مجھے بہت زیادہ پڑھتی تھی، تو میں درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے مجھ سے ایک سوال یہ بھی پوچھے گیا، میں چلتے چلتے بتا دوں، میں سنت طریقے پہ، مسنون طریقے پہ استخارہ کرتی ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ آپ کو مسنون اذکار میں مل جاتا ہے، لمن یستخیرک والا، اور 2 نوافل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتی ہوں، پھر درود ابراہیمی کی کثرت کرتی ہوں اس کے بعد، اور بے حد کرتی ہوں جب تک مجھے واضح اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ نہ دے دے، میں تب تک اپنا جاری رکھتی ہوں۔ بہرحال میں نے اسی طرح کیا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ دیکھیں مجھ پہ بہت زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، جو جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی چل رہی ہیں ابھی بھی، اور اپنی فیملی وائز بھی،
بہت زیادہ ہے. میری والدہ، میں چلتے چلتے صرف آپ کو ذکر کے میں زیادہ اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی پریشانیوں کے ذکر کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ کی شکایت کر رہی ہوں. میں اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہتی. میرے نزدیک میرا ایمان یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرنا، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے سامنے اپنی فریاد کرنا، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ اللہ کی شکایت ہے اور میں کرنا نہیں چاہتی. لیکن کمنٹ سیکشن میں نے بہت سے کمنٹ ایسے پڑھے جس میں یہ کہا گیا تھا یہ بلیسڈ ہیں اور ان کے مطلب کم ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. دیکھیں جو جتنا بلیسڈ ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس کو آپ دل پہ کی تختی پر ایسے سنہرے روز سے لکھ لیں. جتنے آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ بڑی آزمائش میں آپ مبتلا ہوں گے. میں بہت بڑی آزمائش میں ہوں، تھی اور ہمیشہ سے ہوں، اور مجھے اس آزمائش سے محبت ہے کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے. درود کی کثرت مجھے سب سے بڑی جو دولت ملی اللہ نے عطا کی وہ اپنا قرب عظیم. میں آپ کو کہوں قرب عظیم کہ مجھے اپنا رب اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیتا ہے. مطلب میں اب سب کچھ اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا حال بیان کرتی ہوں اور کسی سے نہیں کرتی کہ مجھے کیا ہے اور کیا نہیں. اور کسی کے ذریعے انہی کا سوال جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک آ جاتا ہے جو میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے میسیجز پہنچتے ہیں، آپ جو دل کی باتیں کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہیں آس پاس بکھر نہیں جاتی، وہ وہیں جاتی ہیں جہاں پہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں. بہرحال تو میرے لیے بھی یہ آزمائش تھی. میں اور اچھا دوسری آزمائش یہ آئی کہ میں جو ٹائیفائڈ ہو گیا، اور ٹائیفائڈ اور ملیریا سے ٹائیفائڈ اتنا شدید اٹیک کہ میں 106 بخار تک مجھے رہتا ہے ٹائیفائڈ میں. اور ملیریا کا جب اٹیک ہوتا ہے بہت سخت تکلیف میں آ گئی. اچھا اب پھر بھی میں اسی حالت میں کہ جب مجھے پہ نیند بے ہوشی ہوتی ہے، مجھے اس حالت میں رات کو نیند نہیں آتی، دن کو پھر جب فجر وغیرہ کی پڑھتی ہوں تو میڈیسن ایسی ہوتی ہے کہ پھر انسان کو نیند آ جاتی ہے. بہرحال مجھے اچھی طرح بتایا کہ امی نے مجھے ایسے خنودگی میں جانے لگی تو مجھے امی نے کہا، میں اس وقت بھی درود ابراہیمی پڑھ رہی تو میری بہن ہی تھی میرے ذہن میں کہ میڈیسن لے لو اور پھر سو جا. میں نے میڈیسن لی اور اللہ کا کرم ہوا، مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے اندر موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بالکل پاؤں مبارک کی طرف، اور میں روئی جا رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن بہت پریشان ہے، وہ تو بہت تکلیف میں ہو گئی ہے اور اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ نظر کرم فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک آئی کہ میرا درود ابراہیمی پڑھو. میں جب اب اسی میں درود ابراہیمی پڑھنا میں نے خواب کے دوران ہی شروع کر دیا. جیسے ہی میں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا اور اپنی بہن کو بھی کہو، ساتھ میں یہ الفاظ مبارک تھے. میری بہن ہے جیسے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اب میں درود ابراہیمی پڑھتی جاؤں، اس کے چہرے پہ میں نے آپ کو کہا نا اس کا سایہ آ گیا تھا. میں پڑھتی جاؤں اور جیسے میں اس کے چہرے پہ پھیرتی جاؤں تو ایسے جیسے وہ عجیب سے وہ جلا ہوا چہرے کا اسکن نہیں ہوتی، وہ ایسے ہٹتی جائے، اندر سے ایسا پرنور اس کا چہرہ نکلتا جائے. اور ایسے کرتے 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 میں ماتھے تک پہنچ گئی اور پھر ایک دم سے میری آنکھ کھول گئی. اور میں جب جاگی تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگا کہ مطلب مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا خواب دیکھا، کیا پیغام ملا. پھر میں 10 منٹ کے بعد پھر سوئی تو ایک سفید بارش بزرگ انہوں نے مجھے کہا کہ دعا مطلب یہی دعا ہے تمہاری. اچھا میں جاگی اسی وقت اسی حالت میں. اس وقت تھوڑا سا میڈیسن کی وجہ سے میرا بخار کم ہو چکا تھا، اسٹیبل کر چکا تھا. تو میں نے بہن کو فون کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، تم درود شروع کر دو. درود ابراہیم وہ بھی پڑھتی ہے. اللہ کا بہت احسان ہوا، اس نے بھی اور میں نے بھی جیسے دیوانے نہیں ہوتے، ہم نے ایسا پڑھا
اور آپ یقین جانے کہ پھر میرا کراچی جانا ہوا، یہ نہیں کہ 1-2 دن پڑا، تقریباً اس میں 6-7-8 ماہ گزر گئے، ہم مسلسل پڑھ رہے تھے، یہ شاید سال کا عرصہ تھا، میرے انہیں دن کراچی جانا ہوا۔ اب ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور میں پھر ایک دم سے ہم نے درود ابراہیمی جیسے درود باتیں کرتے کرتے پڑھنا شروع کیا، دعا پڑھنی شروع کی۔ تو آپ یقین جانے بالکل سامنے وہ میرے بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیوار پر اس کے جسم سے میں نے خود ایک کالا سایہ نکلتے دیکھا، وہ دیوار سے ٹکرایا اور ٹکرا کے کھڑکی کے در سے باہر۔ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن جیسے یہ تکلیف دوبارہ نہ ہو۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، میں بلیسڈ ہوں، مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ بھی بلیسڈ ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں انشاءاللہ ذرا آپ کو بتاؤں گی کہ مجھ پہ یہ درود کی کثرت جو میں الحمدللہ کو تک پہنچی دن کی تعداد میں، وہ ایسے نہیں پہنچی، بہت بڑی قربانی میں نے دی ہے اور دے رہی ہوں۔ وہ میں کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ سے، تاکہ آپ کو یہ موٹیویشن ملے کہ یہ بائی برتھ ایسے لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، چنے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں چنے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ طلب ضروری ہے، آپ بھی بلیسڈ ہیں، آپ بھی بلیسڈ ہو جائیں، آپ بھی طلب کریں، کوشش کریں۔ کوشش کتنی میں نے کی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کروائی، میں کبھی کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ نے کروائی، اللہ نے یہ ذکر جاری کروایا۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے پیاروں کے ذریعے آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، وہم اور اس کے ذریعے۔ تو دیکھیں اب وہ جب میری بہن کا وہ ساتھ میں بھی بیمار ہو گئی، تو میں نے مجھ سے درود نہ پڑھا جائے، ان دنوں میں بالکل ہی پڑھا جا رہا تھا، میں نے جو اپنے اوپر سختی کی وہ میں ہی جانتی ہوں کہ نہیں، میں نے تو پڑھنا ہے، اس کے بغیر تو میرا چارہ نہیں، اس کے بغیر تو میں سانس نہیں لے سکتی، جتنی بھی تکلیف ہو۔ میری بہن کا یہ حال ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اتنی درود پڑھتی ہے، اس وقت مجھے بھی آیا، میں نے اس کو کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو نمازیں نہیں چھوڑی، درود نہیں چھوڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی حالت کیسے آ سکتی؟ پھر اللہ نے مجھے بتایا، پھر اللہ نے میری مدد فرمائی، اللہ سے ایک طرف رجوع کیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں مبارک میں سر رکھا نا، بیٹھ گئے کہ جب تک آپ نظر کرم نہیں کرائیں گے نہیں ہوگا، آپ کی دعا نہیں ملے گی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوئی، دو کریمین ذات کے درمیان آپ کی کشتی ہے، آپ کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ تم درود پڑھے کام نہیں ہو رہا۔ اب کام کے لیے درود تو نہیں پڑھتے، لیکن درود پڑھتے اور کام خود بخود ہوئیں گے۔ لیکن آپ نے اس کا نیت آپ نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنی ہے۔ کہتے ہیں نا ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب سے، وصل پہچانتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے نا، آپ ان سے ملاقات کر رہے ہوتے، اس دور میں رہ کر آپ ان سے ملاقات کرنے کا شرف کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ایک ہی تو رستہ ہے۔ اچھا، پھر اب جو دوسرے وہم کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے رحمت اور برکت تو اتر رہی ہے، مغفرت تو اتر رہی ہے، لیکن ہم اندر سے خود ٹیڑے ہیں، ہمارے دل کجیلے والے ہیں، ہمارے نفس خراب ہے، گناہوں سے پر ہے۔ ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن میوزک بھی چل رہا ہے، ہم درود پڑھ رہے ہیں، فلم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی بڑی بے ادبی ہے۔ اس سے بڑی بے ادبی ہو سکتی کہ ہم درود پڑھیں، کس ہستی کا نام لے رہے ہیں، اللہ اور رسول دونوں کا نام لے رہے ہیں، اور سامنے آپ کی فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو سب سے بڑا وبال ہے جو آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ رحمتیں تو اتر رہی ہیں، برکتیں مغفرتیں بھی اتر رہی ہیں، یہ جو کام آپ کریں وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ وہ آپ کے اندر جسم نہیں ہو رہی وہ رحمت اور برکت۔ جیسے ایک بہت خوبصورت مثال کسی نے کی دی تھی کہ بارش ہوتی ہے رحمت ہے، جب وہ ایک ایسی زمین پہ ہوتی ہے جو اس کے لیے تیار ہو چکی ہوتی ہے، اس پہ بارش ہوتی ہے تو اس پہ سبزہ اگا جاتا ہے، کیونکہ وہ تیار ہے، صاف ستھری ہے، اسے گھاس پھوٹ سب کچھ نکال لیا جا چکا ہے، ہل چلایا جا چکا ہے، وہ اب ریڈی ہے بارش کے لیے، رحمتوں کے لیے۔ تو وہاں پہ کیا
سبزہ یوں نکلے گا نا. لیکن یہی بارش ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ گند ہے، تعفن ہے، اور گندی مٹی، مطلب یوں سمجھ لیں کہ دلدلی مٹی ہے، یا آج کل جو کچرے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. اچھا وہاں پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ تو ایک عجیب بدبودار ماحول بن جاتا ہے. وہ سارا کچرا جو ہوتا ہے وہ دلدلی سا ہو جاتا ہے، کیچڑ مزید گندا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو بھی انہوں نے ناف پہ وہ رکھے ہوتے ہیں. مطلب لیکن بارش تو دونوں جگہ پہ ہوئے، رحمت تو دونوں جگہ برسی، لیکن ایک جگہ تیار تھی زمین رحمت کے لیے، دوسری جگہ تیار نہیں تھی. ہمارے دلوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے درود پڑھتے ہو. ہمارے دل اندر سے گندے ہوتے ہیں، ہمارا اندر گندا ہوتا ہے، اس لیے وہ رحمت ہم پہ ویسے نہیں برستی جیسے صاف دل والوں کے اوپر برستی. فرق تو ہے. ایک بندہ اپنے نفس پہ قابو پا کر، اپنی خواہشات پہ قابو پا کر شیطانی وسوسوں نکلتا ہے تو اس پہ تو درود کی رحمت دوسری طرح ہوگی. لیکن جو کہتا ہے کہ نہیں چلاؤ ہے، دنیا کے کام بھی چلتے رہیں، دنیا کے عیش بھی چلتے رہیں، شیطان کا راستہ بھی، ان کے کام بھی ہوتے رہے، شیطانی اس کو بھی فالو کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ درود پڑھو اور مجھے فیض ملے، تو یہ دیوانے کا خواب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں اللہ کے ہاں دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بند آنکھوں سے اپنے اندر کا محاسبہ کریں، آپ کے سامنے اس کی وجہ نظر آ جائے گی کہ اوروں کو، مجھ جیسوں کو، مجھ جیسے حقیروں کو اگر فیض مل رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل رہا ہے. ملے گا، ضرور ملے گا. ان چیزوں کی نشاندہی میں نے کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ مددگار ثابت کرے گا. میری دل سے دعا ہے، سب کے لیے دعا ہے، یقین کر میں سب کے لیے ایک ایک کے لیے دعا کر رہی ہوں. اور میرا تو مشن ہے کہ آپ سب درود پڑھنے والے بن جائیں، کثرت کرنے والے، لاکھوں میں پڑھنے والے. اور آپ کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ان چیزوں پہ نگاہ کریں، اپنے محاسبہ کریں، انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد آسانی عطا کرے. درود کی کثرت میں، اپنے محاسبے میں اللہ آپ کو اپنا قرب خاص عطا کرے. آپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم، بہت خاص نظر کرم، محبت بھری انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اللہم آمین و بحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.